ان کی بہادری کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے، جو بڑے بڑے لوگ جن باتوں پہ خاموش رہے، حضرت علی بول اٹھے اور ایسا بولے کہ تاریخ اسلام ان کے بغیر نامکمل ہے۔ نجم شراز صاحب اور سلوہ نجم اسٹوڈیو 2 میں موجود ہیں اور ہم پہنچتے ہیں اسٹوڈیو 2 میں۔ السلام علیکم بھابی سلوہ اینڈ نجم شراز صاحب۔ اسٹوڈیو 2 میں ہمارے ساتھ ہیں نجم شراز اور سلوہ نجم، اور آج ہم جو ہے وہ شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ فیڈ بیک دینا چاہیں آج کے حوالے سے، تو ہم آپ کے لیے بھی کالز اوپن کریں گے۔ کنٹرول روم سے میں کہوں گا کہ آڈیو جو ہے وہ اوپن کر دیں ہماری نجم صاحب کے حوالے سے۔ جناب نجم صاحب اینڈ سلوہ بھابی۔ جی تمام ویورز کو السلام علیکم ونس اگین، اور بہت بہت شکریہ خدا بھائی۔ اور کیا خوبصورت آپ نے جو کال، یہ میرا فیوریٹ کال ہے، اچھا ماشاء ون اللہ۔ آف مائی موسٹ فیوریٹ اقوال آف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور بڑی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم بچپن سے یہ کال سنتے بھی آئے، لیکن جب تک اللہ کے کلام سے روشناسی نہیں ہوئی تب تک اس کال کے اندر جو چھپی ہوئی روح اور جو چھپا ہوا ایمان تھا، اور جو فلسفہ ہے اس میں، جو فلسفہ تھا، فلسفی، وہ پلے ہی نہیں پڑا کہ یہ ایکچولی کال نہیں ہے، یہ ان کا ایمان ہے۔ اور اگر مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اگر وہ میرے رول ماڈل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اگر میں ان کی شخصیت سے امپریسڈ ہوں، انسپائرڈ ہوں، تو کیا میرا ایمان ویسا ہے جو ان کا ایمان ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایز اے بیٹسمین دیکھ تو رہا ہوں، بریڈمن کو دیکھ رہا ہوں، سچن ٹینڈولکر کو اور انضمام الحق کو، لیکن میں شاٹ جو ہے وہ اتنے اچھے کھیلتا ہی نہیں، یا ویسے کھیلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ اپنے آئیڈیل کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو نکھارتے اور سنوارتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایگزامپل بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور اصحابہ کرام نے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ان کے بیسٹ اسوہ حسنہ، بیسٹ ایگزامپل ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ تو جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی ہوگی تو انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ یہ بیسٹ ایگزامپل اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، صرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے سینے پر لیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے، میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر پوری زندگی ان کے اندر جھلک نظر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ 10 سال، تقریباً 10 سال کی عمر سے ہی جب سے وحی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ کزن بھی ہیں، اور آپ کی جو کیئر ہے، ابی طالب جو والد ہیں ان کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگائی تھی۔ تو بچپن سے ساتھ ہیں، ویسے بھی ایز این انکل بھی کیئر کر رہے ہیں، ایز اے کزن بھی کیئر کر رہے ہیں، لیکن جب نبوت مل جاتی ہے تو پھر تو ڈبل رشتہ ہو گیا کہ ایک تو بلڈ ریلیشن تھا، اور پھر 7 بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نوجوانوں میں، اور ساتھ ساتھ غار ہرا میں بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جب پہلی رات جب لرزہ طاری ہوا، جب اقرا باسم ربک الذی خلق ہوا، جب اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہو گیا، جب اللہ ہم کلام ہوئے، جبرائیل علیہ السلام اترے، تو کون دوڑتا ہوا گیا اور ورقہ بن نوفل کو بلا کر لایا کہ آئیں، جلدی آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ بلا کر لاؤ، تاکہ وہ ورقہ بن نوفل آ کر سنے
اور کچھ کیونکہ ورقہ بن نوفل کی بڑی ریپوٹیشن تھی, بڑے وہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن وہ ایک نیک آدمی تھے اور ریویلیشنز پر ایمان رکھتے تھے. اور جب انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن, تو یہی کہہ کر نکلے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے پاس آیا تھا. انہوں نے تصدیق کی اللہ کے کلام کی اور ان سے کہا کہ جب قریش تمہاری اپوزیشن کے لیے کھڑا ہوگا تو میں زندہ رہا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا, کیونکہ ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بھاگتے ہوئے گئے اور ان کو بلا کر لائے صبح صبح غالباً. تو یہ وہ شخصیت ہے جو بچپن سے فاؤنڈیشن بننا شروع ہوئی ہے. یہ جو اقوال سن کے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے, یہ جو اقوال سن کے ہماری جو آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے اور ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واو اتنی ڈیپ بات, اتنا, اس لیے کہ بچپن سے نبوت کو نہ صرف سمجھا, تدبر کیا, دنیا کے بہترین مبلغ, دنیا کے بہترین بیان کرنے والے, بہترین کیریکٹر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ان کے بستر میں سوئے. جس دن معلوم تھا کہ آج جان بھی جا سکتی ہے, اٹیک بھی ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, زخمی بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ آج لوگوں نے تلواریں لے کے اٹیک کرنا, آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ لیکن ایمان دیکھیے, کہتے ہیں کہ جو نیند اس رات آئی ویسی کبھی آئی ہی نہیں. اب یہ ایمان جو ہے وہ ایسے تو نہیں بن گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ایمان میں شامل ہے, اللہ کی آیات بھی شامل ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر سامنے کنفرم کرتا ہوا, ایک ایک آیت کو کنفرم کرتا ہوا, زندہ ثبوت دیتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے بچپن سے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ تم امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا, تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن مجھے پتا تھا کہ صبح ہوگی. تو اس کا مطلب ہے عام دنوں میں جب سوتے ہوں گے تو کس طرح توبہ تلافی اور استغفار کر کے سوتے ہوں گے کہ پتہ نہیں صبح ہو یا نہ ہو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ہم رات کو جب تم سوتے ہو تمہاری جانیں روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر صبح جن کی زندگی اب یہ ہوتی ہے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. تو رات کو اپنا حساب کر کے سوتے تھے صحابہ کرام, ہمیشہ ایسے نہیں سوتے تھے. لیکن اس رات ان کو پتا تھا کہ صبح ہونی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے. تو اس دن بڑے آرام سے سوئے, اور جب جگایا انہوں نے آ کے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں, تو بڑے آرام سے اٹھے اور دروازہ کھولا, اور جب ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی شکلوں پہ جب وہ 12 بجے کے, وہ تو اللہ کے رسول تو ہے ہی نہیں, یہ تو علی سوئے ہوئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ تو چلے گئے مدینہ. اس میں اتنا بڑا یہ شخصیت اور اتنا بڑا کردار کہ اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. تو آئیے, آج چکے ان کی شہادت کا دن ہے, تو اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس زندگی کو سیلیبریٹ کریں, ہم اس سجدے کو سیلیبریٹ کریں کہ جو زندگی بھی سجدے میں اور شہادت بھی سجدے میں. اس کا مطلب ہے شہادت بھی نان کمپرومائزنگ, زندگی بھی نان کمپرومائزنگ. سجدے کا مطلب ہی یہی ہے, کیونکہ سجدے میں ہی تم لے سکتے ہو جان, ویسے کہاں تمہاری مجال اور ہمت ہے کہ تم جان قریب بھی آ سکو. کیونکہ سجدے میں جو ہے وہ اللہ کے حضور سارے گارڈز جو ہے وہ آدمی گرا دیتا ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور جب حملہ ہوتا بھی ہے تو زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ یہی نکلتے ہیں نا کہ یا اللہ میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ شہادت جو ہے وہ ہر مسلمان کا ایک, اور وہ بھی ایسی زندگی کی شہادت جس کے ایک ایک لمحے پہ اللہ شہید ہوں. شہادت کا مطلب ہے گواہ ہونا. شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. شہادت اسی کو نصیب ہے جس کا ایک ایک لمحہ اللہ کو گواہ کرتے ہوئے گزر رہا ہے, اور پھر اپنی جان پیش کرتے ہوئے بھی شہادت دے دی کہ میں سجدے کی حالت میں ہی جا رہا ہوں, میں کسی اپنے مفاد کی حالت میں شہید نہیں ہو رہا, میں کسی اپنے گین کے چکر میں, میں اپنے کسی انسینٹیو میں نہیں جان دے رہا ہوں. میں اللہ کے آگے پوری زندگی جو میں نے سجدہ کیا میں اسی حالت میں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مر جانا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حالت میں کہ تم پوری سبمیشن میں مسلمان نہ ہو.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ویسا ہے، اگر نہیں ہے تو آج سے ہی، اگر ہمیں واقعی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اگر واقعی وہ آپ کے میرے رول ماڈل ہیں، تو آج ہم وعدہ کرتے ہیں مل کے ان کی شہادت کے موقع پہ کہ آج سے ہم اپنا ایمان ایسا بنائیں گے، ڈائریکشن ایمان کی تھوڑی سی اپنی چینج کریں گے، جنت کے لالچ میں نہیں، وہ کہتے ہیں تجارت ہوگی، میں دوزخ یا جہنم کے خوف سے نہیں کہ یہ غلامی ہوگی، یا اللہ میں آپ کی عبادت ایسے کرتا ہوں اور آج سے ایسے کروں گا کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، یو ڈیزرو ٹو بی مائی ماسٹر۔ اس کا مطلب ہے ایموشنلی، انٹلیکچولی میں دونوں طریقے سے آپ کے آگے جھکتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہر لحاظ سے افضل ہیں، میں I am proud to be your slave, I'm proud to be your creation, I'm proud to be your بندہ عبداللہ۔ So that is حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو میں جانا ہوں، جن کو میں پہچانا ہوں، اور ہر روز قرآن کی آیات جب دیکھتا ہوں، مومنین کی آیات، تو مجھے ان کا کیریکٹر اور بہتر سمجھ میں آتا ہے، اور بہتر سمجھ میں آتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ان کا 1%، 5%، 10% بھی ہماری زندگی میں وہ والی ول، وہ والی انرجی، وہ والا فوکس، وہ والی کلیرٹی اگر آ جائے تو ہمارے وارے نیارے ہیں، ہماری نسلوں کے وارے نیارے ہیں۔ اور اگر ہم صرف محبت کا دعویٰ کریں گے، اگر ہم صرف دکھ منائیں گے، غم منائیں گے، لیکن ایک بیبی سٹیپ بھی نہیں لیں گے ان کی لائف میں، تو پھر وہ ان کے سامنے ہم صرف شرمندہ ہوں گے کہ تم نے مجھ سے محبت کی، میرا نام لیا، لیکن میرے راستے پہ ایک قدم بھی نہیں چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ایک قدم بھی، اتنا سا بھی تم نے قربانی نہیں دی، اللہ کی گواہی نہیں دی اپنی لائف کے اندر، قدم قدم پہ میں نے تو ہر لمحہ گواہی دی، ہر اپنے مفاد کو سیکریفائز کیا جب اللہ اور رسول کی بات آئی۔ تو یوں اگر ہم کمپیریزن کریں گے تو ہی پھر ہم کسی منزل تک پہنچیں گے۔ جی بدر بھائی۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دن مناتے ہیں، کسی کی سالگرہ ہو یا یوم وفات ہو، یوم شہادت ہو، تو اس کو منانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم رول ماڈل بنائیں، ان کو فالو کریں۔ ان کو یاد کرنا تو بھی ایک نیک عمل ہے، یاد کرنا چاہیے، لیکن یاد کرنے کا صحیح طریقہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ پورشن تو اپنی زندگی میں شامل کریں جو انہوں نے کہا ہے، جو جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ جی بالکل جی بدر بھائی، بالکل۔ Brother Bhai is asking that, the best way to celebrate or to remember a shahadat is to follow in the footsteps. is to follow the footsteps and gain something from that life. But would you like to add anything? Yes, we're very fortunate to have had such role models, such leaders. I can't imagine how challenging a job or responsibility that must have been. So we're very lucky to have these characters to learn from, who were following the footsteps of Prophet Muhammad, peace be upon him. They had the best teacher and ultimately the best teacher of Quran to follow. So if we could try now to be just 10% of the supreme character of these leaders, then we would be on the right track. جی بدر بھائی۔ سر ان کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، اور آج ان کا یوم شہادت ہے، اور ان کو یاد کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی کیسے گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، اس سے بڑا ان کا رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو سر ان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ پھر ہم یوم علی منانے کا حق نہیں ہے ہمیں، اگر ہم کوئی ایک چھوٹا سے بھی کوئی ایسا قول ان کا اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جی سر۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات۔ اتنے اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم خلافت کا آؤٹ آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
مجھے جو چیز سب سے زیادہ انسپائر کی ہے، میں ان کے اقوال کی طرف بھی آؤں گا، میں وہ آیات بھی آپ سے شیئر کروں گا جو آیات قیامت تک ان کی زندگی کو نہ صرف بیان کرتی ہیں بلکہ اپریشیٹ کرتی ہیں، اکنالج کرتی ہیں. کبھی یہ بھی سوچ کے دیکھیں کہ قرآن ہمیں اکنالج کرے، ہمیں اپریشیٹ کرے. یہ بات بھی مجھے ابھی اسٹرائک کی ہے بیکاز آف حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ بات مجھے ابھی اسٹرائک کی ہے کہ کیا میں ایسی لائف گزار رہا ہوں کہ میرے لیے آیت بولے کہ اس نے مجھے نبھایا، اس نے اس حکم کو نبھایا، ویل ڈن، سلام علیکم. قرآن میں لکھا ہے کہ جب وفات دینے آ رہے ہیں ملائکہ، تو جو لوگ اس حالت میں مر رہے ہیں کہ وہ طیب ہیں، یعنی طیب لائف گزارتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گزارے، تو ملائکہ آتے ہی کہہ رہے ہیں سلام علیکم یدخلون فی الجنہ. آئیے تشریف لائیے. مطلب ملائکہ ایسے لینے آ رہے ہیں جیسے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کیسے بنے گا، بیکاز آف دا لائف دیٹ یو ہیو لیوڈ ہیئر. اور الحمدللہ وہ جو لائف انہوں نے اس دنیا میں گزاری ہے وہ ہمیں چیلنجز تو لگ رہے ہیں، ہمیں وہ بڑا ٹف اور بڑا مشکل تو لگ رہا ہے، لیکن وہ انجوائے کر رہے تھے اس کو. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ باہر والے کو لگتا ہے کہ شعیب اختر کا گیند اتنا تیز ہے کہ بس ابھی لگا، اور جو کھیلنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں اور تیز کراؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ روزے ہوں اور وہ بھی گرمیوں کے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب ذرا ٹیسٹ ہو میرا پیشنس، ذرا ٹیسٹ ہو میرا صبر. اور قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران، تیسری سورہ ہے، اس کی 146 نمبر آیت. بہادری کی بات کی بدر بھائی نے، اور بچپن سے ہم بدر، احد اور کئی ایسے ایون حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما گئے ہیں اس کے بعد بھی، کہ جس میں ہم نے ان کی وہ جو ذوالفقار ہے، دوہری جو تلوار ہے جو جاتے ہوئے بھی کاٹتی ہے اور آتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ سنا. ہم نے اس کردار کو، اس گفتگو کو، اس تبلیغ کو، اس صبر کو، اس کیریکٹر کو بہت کم سنا جو جاتے ہوئے بھی کاٹتا ہے اور آتے ہوئے بھی کاٹ دیتا ہے اندر کے کفر کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تلوار ہیں جو کفر کو، شرک کو، منافقت کو دونوں طریقے سے کاٹتے ہیں، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے بھی. ان کی گفتگو، ان کی تبلیغ، ان کی بات، یہ ذوالفقار ہے. وہ نہ صرف ان کی تلوار ذوالفقار ہے بلکہ ان کا کردار وہ بھی ذوالفقار ہے. تو وہ کہاں سے ملا ان کو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، قاتل معہ ربیون کثیر، جن کے ساتھ، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ربیون کثیر، کتنے ہی اللہ والوں نے قتال کیے. یہ قتال انہوں نے کس طرح کیے؟ کیا صرف تلوار سے کیے؟ آگے دیکھیے، نہیں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ان کو مصیبت جھیلنی پڑی، جو ٹیسٹ آئے، اس پر انہوں نے کیا کیا؟ فما وہنوا، انہوں نے اس پر ہمت نہیں ہاری. یعنی اپنے نفس کو بھی کیسے قتل کیا، اپنے نفس کی جو کمفرٹ مانگتا ہے، جو ایزی لائف مانگتا ہے، جو لگژری مانگتا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہیں؟ کیا وہ لگژری اور وہ کیا جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان کو نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے تو پھر ہم سے ان کا میریکل چھین لیں گے، ہم ان کی ایفرٹ چھین لیں گے، ہم ان کی محنت چھین لیں گے. تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری جو اللہ کے راستے میں ٹیسٹ آئے، پہلی چیز. نمبر 2، وما ضعفوا، ضعیف یعنی کمزور نہیں پڑے، کبھی بھی کمزوری نہیں دکھائی. جیسے ہم کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یار چھوڑو یار، یہ تو بات ہی نہیں سن رہے یار، چھوڑو یار، یہاں کا تو ان کا تو اللہ ہی مالک ہے. نہیں، انہوں نے کمزوری نہ آنے دی اپنے اوپر، نہ دوسرے کو ظاہر کی کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں. اور آخری چیز، ومستکانوا، اور کبھی تھکے بھی نہیں. سو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کبھی کہ آج میں نہیں آ سکتا، آج میں ذرا تھکا ہوا ہوں، آج میں ذرا بزی ہوں، آپ کے بیڈ پہ میں سوؤں اور وہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. مطلب نہ کبھی ہمت ہاری، نہ کمزوری ظاہر کی، اور نہ ہی تھکے. واللہ یحب الصابرین، تو پھر محبت نہیں ملے گی تو کیا ملے گی؟
اللہ کی محبت ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ بہادری ہے. بہادری صرف وہ نہیں ہے, وہ تو ہے کہ آپ ویسے بھی اسٹرانگ ہیں, تلوار بازی میں بھی زبردست ہیں, اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, چاہے چچا ہے سامنے یا انکل ہے, کوئی بھی کزن سامنے آ گیا ہے, he did not spare. جب اللہ کی بات آئی ہے پہلی دفعہ ان کو دعوت دی ہے کہ مان لو. اس کے بعد پھر جب سامنے والے نے بدتمیزی کی ہے یا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بولا یا دین کے لیے کچھ بولا, تو پھر دین کے لیے جنگ کی. اور اگر دین کے لیے جنگ کرتے ہوئے بھی سامنے والے نے کوئی پرسنل ہو کر کوئی غلط بات کر دی یا وہ تھوک دیا, یا بہت سارے لوگ غصے میں پرسنل ہو جاتے ہیں آپ سے, تو پھر جب ڈبل غصہ آ گیا کہ اس نے میری ذات کو بھی برا بھلا کہا یا مجھ پر تھوکا, تو اس وقت تلوار چھوڑ دی کہ اب ماروں گا تو اپنے لیے ماروں گا, پہلے تو اللہ کے لیے مار رہا تھا. یہ کیریکٹر کہاں سے لائیں گے؟ حالانکہ آپ تو کہیں گے اب تو جسٹیفائیڈ ہے اس کو مارنا, اس نے مجھے بھی غصہ دلا دیا. عام آدمی تو یہی کرے گا, لیکن اس موقع پہ بھی یہ تقویٰ ہونا کہ اب مارا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میرا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑ جائے کہ وہ تمہاری نیت میں غصہ آ گیا تھا. تو اپنی ایگو کے اوپر اتنا کنٹرول ہونا, یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کا کال کیا تھا. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے, ذنوبنا جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, واسرافنا فی امرنا, اور اگر ہم سے کبھی اسراف ہو جائے ہمارے امر میں, وثبت اقدامنا, ہمیں کنسسٹنسی دے دے, ہمیں ڈٹرمنٹ بنا دے, ہمیں اور کنسسٹنٹ کر دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور جو وائلیشن کرنے والے ہیں, جو ڈس بلیور ہے یا جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, دین کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کے نظام کی, سلامتی کی, پیس کی, عدل و انصاف کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے خلاف ہمیں مدد کر. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو یہ بہادری صرف تلوار سے نہ دیکھیے, بہادری اپنے نفس کے کنٹرول سے دیکھیے, بہادری ہمت نہ ہارنے سے دیکھیے, بہادری کمزوری نہ ظاہر کرنے سے دیکھیے, بہادری غصے کو پینے سے دیکھیے. یہ بھی تو بہادری ہے. بہادری پوری زندگی ایک حکم کے اوپر, اللہ کا جو حکم ملتا رہا اس کے اوپر ایک کنسسٹنسی کے ساتھ سٹینڈ لینے کا نام بہادری ہے. سو بہادری ایک بہت بڑا کوالٹی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی جگہ 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 پوری لائف ڈپیکٹ کرتی ہے, پورٹرے کرتی ہے, کنوے کرتی ہے, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے چند ستون ہیں, اور وہ ہیں صبر, یقین اور عدل. اللہ اکبر. صبر, یقین اور عدل. یعنی کہ جو ایمان کا پہلا درجہ وہ صبر ہے, اس کا مطلب یہ ہے, پھر یقین ہے, اور پھر عدل ہے. اور پھر عدل جیسے آپ نے کہہ دیا کہ عدل پھر وہ بہادری جیسے غصہ پینا بھی ہے, انتقام نہ لینا بھی ہے بہادری. اور بہادری وہ ہے کہ اگر کچھ کر سکتے ہوں تب نہ کریں, وہ بہادری. کہ اگر آپ بدلہ لینے کی سخت رکھتے ہیں اور آپ بدلہ نہ لیں, انتقام نہ لیں. ایک تو میرے جیسا کمزور شخص بدلہ لے ہی نہیں سکتا, وہ شاید اتنی بہادری نہیں ہے. لیکن اگر مجھ میں وہ طاقت ہے اور میں بدلہ نہیں لے رہا, میں انتقام نہیں لے رہا, میں کسی کا برا نہیں سوچ رہا, وہ بہادری ہے. اور یہ ایمان کی جو درجہ بندی ہے, صبر, یقین اور عدل, کہ اس کے بعد پہلا صبر ہے, پھر یقین ہے, پھر انصاف ہے. جی سر, کچھ کہنا چاہیں؟ جی بدر بھائی, آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ڈیلی لائف میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی پوزیشن دی ہے, آپ کو بھی بہت سارے ریسورسز دیے ہیں, آپ کو بھی بہت ایک آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس ایبیلٹی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کسی کو اکنالج نہ کریں جبکہ آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو اکنالج کر سکتے ہیں, آپ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ سبڈیوٹ کر سکتے ہیں, کسی کو سبڈیو کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ صرف لڑائی میں ہو. تو ایون ڈیلی لائف کے اندر بھی, اور جب آپ پسند نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں چل یار جان دے یار, کوئی بات نہیں, وہ اس نے اپنے ظرف سے کیا, میں اپنے ظرف سے کروں گا. صحیح. تو یہ اللہ ہم سب کو یہ موقع ہر روز دیتا ہے. ہم سب کو کوئی نہ کوئی اللہ نے طاقت, پوزیشن
چاہے ہمارے بچوں کی تربیت ہو, چاہے ہمارے گھر میں آپس میں ازواج کے ساتھ ریلیشن شپ ہو, ہمارے کاروبار میں, آفس میں, بہت جگہوں پر ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, ہماری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, ہماری وجہ سے لوگوں کے بہت ساری مسائل حل ہو سکتے ہیں. سو ہم سب کو اللہ یہ موقع دیتے ہیں. صبر, if you're not patient, how can you reach to the level of yaqeen, which is surety and assurance? Because you never did sabr to see that experience. Because without experience, yaqeen nahi hai. Without experience, there is no yaqeen. Yaqeen is surety. A normal person has hope from Allah. کہ یار مجھے ہوپ ہے کہ اللہ, مجھے امید ہے اللہ میری مدد کرے گا. A مومن is sure that Allah will help him. مدد بھائی بڑا فرق ہے. صحیح. ایک کو اللہ سے امید ہے, ایک کو یقین ہے. صحیح. You can never be a doctor if you don't have any patience. and these were doctors of the nafs, doctors of Quran. So without patience, without sabr, آپ یقین کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. صحیح. اور جب تک یقین نہیں ہے تو عدل کیسے کریں گے؟ ہم تو ڈاؤٹ میں آ جائیں گے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ حضور, وہ ایک آنکھ لے کر آ گیا بندہ کہ جی اس نے میری آنکھ نکال دی ہے. تو اب سب نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ ابھی یہ حکم سنائیں گے, اور یہ سب غصے میں آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو جا کر دیکھ کر آؤ کہیں یہ اس کی دونوں آنکھیں نہ نکال کے آیا ہو. اپنی آنکھ تو لے آیا ہے. سو ایٹ ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں مطلب بھائی کہ ہم ون سائیڈڈ سٹوری سن کے غصے میں آ جاتے ہیں. صحیح. ہم آپ کے پاس کوئی روتا ہوا آیا, بدر بھائی دیکھیں اس نے میرے زیادتی کی, یا میرے پاس آیا, میں نے کہا اچھا میں پہلے ہی اس کی پکچر بنا لوں گا اور میں اسے پوچھوں گا بھی نہیں کہ تم نے ایسا کہا یا نہیں کہا, تم نے ایسا کیا یا نہیں کیا. تو عدل تک پہنچنے سے پہلے جب تک صبر کے ساتھ اللہ کے حکم کو سمجھا نہیں ہوگا, کیری نہیں کیا ہوگا, یقین کے لیول تک نہیں پہنچے ہوں گے, تو اللہ وہ حکم اور حکمت کہاں سے دے گا کہ ہم کسی کے ساتھ عدل کر سکیں. صحیح. جس کے اپنے جذبات یا اپنے ایموشنز کنٹرول میں نہ ہوں وہ عدل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بائسڈ ہو جائے گا. اور یہی ہم ہر روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں, زندگیوں میں, فیملیز میں, کہ کبھی وہ بیگم کی طرف گیا تو ماں باپ کے رائٹس کھا گیا, ماں باپ کی طرف گیا تو بیوی کے رائٹس کھا گیا, بیٹے کی طرف گیا تو بیٹی کے رائٹس کھا گیا, بیٹی کو زیادہ پیمپر کیا تو بیٹے کو نیگلیکٹ کر دیا. تو انسان ایسے ہی بائسڈ رہتا ہے, ایموشنل بینگ ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ صبر, یقین, عدل, تو یہ سیڑھیاں چڑھے بغیر ہم عدل کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم ڈگری لے کر یا امتحان پاس کر کے جج بن جاتے ہیں مدر بھائی. صحیح. تو پھر دنیا میں کون سا نمبر آتا ہے جا کر؟ کیونکہ ججمنٹ پہ بیٹھنا یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا حساب دینا پڑے گا. تو تبھی تو یہ وہ لوگ ہیں اصحابہ جو راتوں کو رو رہے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, کہ ہم سے کوئی امر میں اسراف ہو گیا ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں. اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنے عجزی والے رضی اللہ عنہ, اللہ تم سے راضی ہوا. لیکن انہوں نے آخری لمحے تک اس کو کوئی لائسنس نہیں بنایا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دے دی. وہ اینڈ آخری لمحے تک یہی کوشش کرتے رہے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیگیسی, جو وراثت, جو ہم پہ جو ذمہ داری جو ہمیں دیا بوجھ, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس کے اندر اس امانت میں خیانت کر دیں. تو کیا میں آج ایسا سوچتا ہوں, کیا میرا ہر روز جتنا میری چلے, میں نے وہ معاشرے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے, یا میں جو ہے وہ جج کی سیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا, لیکن میں جتنے ایریا کا جج ہوں, جتنے میری زندگی کی ڈومین ہے, آربٹ ہے, کیا اس کے اندر ہر روز میں ایسے سوچتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی ہوں, امتی ہوں, کلمہ پڑھا ہوا ہے, مسلمان ہوں, اور میں وہ لیگیسی کیری کر رہا ہوں؟ کیا میرے ہاتھ صاف ہیں؟ کیا میں روز اللہ سے معافی مانگ کے اپنی کریکشن کر رہا ہوں؟ میں اپنی اس لائف کا جواب دے پاؤں گا؟ کیا ہم ایسا سوچ کر سوتے ہیں ہر روز کہ ہم صبح اٹھ کے ایسا سوچتے ہیں؟ اگر نہیں سوچتے تو کیا آج جب ہمارے کانوں تک یہ بات جا رہی ہے
میں بھی یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آج کی جو ٹرانسمیشن ہے, آج جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے, کیونکہ میں نے بھی تو اناؤنس کیا, میں بھی تو آپ کے سامنے بیٹھ کے روز کمٹمنٹ کر ہی رہا ہوں. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا وہ آیت میرے لیے ویلڈ نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. سو میں بھی اتنا ہی کمٹمنٹ مجھے کرنی ہے جتنی آپ کو کرنی ہے, لیکن یہ لمحات ہاتھ سے مت جانے دیں. بڑی راتیں اسی لیے اہم ہیں کہ ان راتوں میں آخری چانس دیا جا رہا ہوتا ہے کہ 20 دن تو گزر گئے, یہ اس مہینے جو آخری 10 دن ہیں, اس لیلۃ القدر والے مہینے کے, اس نزول قرآن والے مہینے کے, اس عام معافی والے مہینے کے, اس مغفرت والے مہینے کے, اس رحمت برکت نجات والے مہینے کے آخری 10 دن ہیں. اگر اس میں کمٹ نہیں کرو گے تو پھر کیا چاند رات پہ کتنے لوگ ہیں مدر بھائی, چاند رات پہ کتنی, ایون کہ ہماری فیملیز کو بھی بیچ میں شامل کر لیں, ہم سب کے اپنے سب اپنی فیملی ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ چاند رات کے اوپر یہ بات بھی کریں گے کہ ہم نے پچھلے 10 راتوں میں کیا کمٹمنٹس کی ہیں اللہ سے, اس رمضان میں نے کیا کھویا, کیا پایا, اور کیا میں نے اب کرنا ہے. کیا ہم چاند رات میں اس کا تذکرہ بھی کریں گے؟ جی صحیح. اور نجم صاحب, جو عدل کا ہے, انصاف, میرے خیال میں دوسرے کو انصاف دینے سے پہلے ہم اپنے آپ سے تو انصاف کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اپنے وجود کو انصاف دینا سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ میں دوسروں کو انصاف بانٹتا پھروں. میں اپنے آپ کے بارے میں دیکھوں کہ کیا میں جس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا ہے, یا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں, جس نبی اللہ کریم کا میں بندہ ہوں, کیا میں اپنے ساتھ انصاف کر رہا ہوں. میرے خیال میں سب سے زیادہ ناانصافی تو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں صاحب. So my brother is saying that the biggest injustice is with your own self. Giving adl is one thing, but are you being just with your own life, with your own self? Good point. How do you see it? Salwa is very quiet today. Listening. Listening. بس مطلب بھائی ہمیں یہ بھی اس بات کو اکنالج بھی کرنا چاہیے, اور یہ بات مجھے بھی اس بات کا احساس ہے کہ سلوا جب 10 سال ہو گئے جب اسلام کی طرف آئیں, تو obviously اس وقت تو ان کے لیے نہ تو اسلام کی ہسٹری پتا, نہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ جو جس طرح ہم بچپن سے بڑے ہوئے. تو قرآن کو سمجھنے میں, امپلیمنٹ کرنے میں, ڈے ٹو ڈے آیات کو لے کر زندگی میں چلنے, being a wife to mother, اتنا occupied کہ پھر پچھلے کچھ سالوں میں تھوڑا through the history اصحابہ کرام کو جاننا شروع کیا. اینڈ اللہ ان کے مراتب بلند کرے, قطر اور موراکن ٹی وی والوں کے, کہ انہوں نے وہ جو عمر سیریز بنائی, اس سے سلوا کو جتنا اسلامک ہسٹری کا پتہ چلا, اس سے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ لگا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ لگا, ازواج مطہرات کے بارے میں پتہ لگا, شاید اتنا پڑھ نہ پاتے یہ, کیونکہ زندگی میں بہت اتنا بزی ہو جاتے ہیں آپ کے ہسٹری پڑھنے کے لیے بڑا آپ کو ٹائم نکالنا ہے. So Salwa, are you going to share something about justice or? Yes, and now I was actually thinking of another ayah. Yes, please. When you were talking about patience. Sure. But they're kind of linked. In Surah 4 Al-Nisa, ayat 135, Bismillahirrahmanirrahim. O you who believe, stand out firmly for justice. Allahu Akbar. As witnesses to Allah, even against yourselves. Against yourself, جو بدر صاحب کہہ رہے تھے. Or your parents. Or your parents. Or your kin. And whether it be against rich or poor, for Allah can best protect both. Follow not the lusts of your hearts, in case you swerve and distort justice.
Allahu Akbar. Indeed, Allah is well acquainted with all that you do. So we are supposed to stand firmly for justice, even if it's against ourselves. And Allah says in Surah 41 Al-Fussilat, Ayat 35, that no one will be granted such goodness except those who exercise patience and self-restraint, none but persons of the greatest good fortune. And he's saying this after explaining that good and evil are not equal, so repel evil with what is better. And although this is referring to, perhaps you and another person, sometimes we have to repel the evil within our own nafs. We have to put out the fire. We have to put out the fire of negative thoughts and ill feelings and hatred, because those things lead to negative words, which can then lead to more ill feelings and more hatred. And in fact, Hazrat Ali radiallahu anhu, he said just that. I'll just find it. There is a comment, Mother Bhai, for Salwa. Fatima Nera Patel, वो कहती है, Sister Salwa, such a wonderful reminder. MashaAllah. And Asif Afaq says, prefer to be one who is defeated while being just, rather than one who triumphs while being unjust. वाह 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 वाह, यानी अदल की धज्जियां उड़ा के आप जीत भी जाओ, उससे बेहतर है कि अदल पे खड़े होके हार जाओ. हजरत अली रज़ी अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह. क्योंकि वो जब हम देखते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है बदर भाई, और जो हम बचपन से देखते आए, तो जब ये कॉल सुनते हैं तो कितना एक स्ट्रेंथ मिलती है एक शरीफ आदमी को कि जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, और उसके सामने कोई दंदनाता हुआ रिहा भी हो जाता है और वो कुछ भी नहीं होता और वो कत्ल भी कर देता है. और वो अल्लाह उनको प्रॉस्पेरिटी नहीं देगा उन मुल्कों को जहां पे फास्ट और क्विक जस्टिस है, तो किसको देगा? क्योंकि अल्लाह का यूनिवर्सल लॉ है, जो उसके ऊपर पूरा उतरेगा उसको वो नवाजेगा. We have to do justice on our thoughts sometimes, because that's where it all starts. And Imam Ali radiallahu anhu said, see the bad inside yourself and see the good inside others. Wow, wow, wow. Do not criticize too much. Too much criticism leads to hate and bad behavior. I've learned this with children as well, because if the words we choose really affect their behavior a lot, especially with the young kids, if you want to discipline them in something, to use nice words, it encourages them to do better. Whereas if we use, and it's been shown in studies time and time again, it's just human nature, and that if we use bad words to criticize them, or negative vocabulary and tone of voice, then that's actually going to make them behave worse because they react to that. You get more of what you pay attention to, basically. Wow. Beautiful wisdom. नजम भाई, सोशल मीडिया पे जो दोस्त हमारे साथ हैं, फौजिया साहबा हैं, वेल सेड बदर भाई, बहुत शुक्रिया फौजिया. मंसूर राठौर लिख रहे हैं नजम साहब आपके बारे में, ब्रदर नजम, यू आर अ ग्रेट सिंगर, ग्रेट क्रिकेटर एंड ग्रेट रिलीजियस पर्सन. अबू हमज़ा कहते हैं माशाअल्लाह, अली अली अलैहिस्सलाम द लॉइन ऑफ अल्लाह इंडीड. जी बिल्कुल. मज़ीद कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है. हमारे साथ जो हैं वो राना मुनव्वर हैं, ज़बरदस्त कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं आप लोग. उम्मे हादी हैं, कह रही हैं वेल सेड. आफाक अनीक बतूल अब्बासी हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं. जी वालेकुम अस्सलाम. आसिफ साहब का मैसेज आपने पढ़ दिया है. गुले राना हैं, और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं सोशल मीडिया पे हमारे साथ. फेसबुक पे जो दोस्त हैं, हमारा प्रोग्राम जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा. नजम साहब, जो अभी इंसाफ की हमने बात की है, और जैसे
میرے دماغ میں ذہن میں آ رہا تھا جیسے ڈاکٹر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں اس کو لکھتے ہیں، اس کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں آپ نے نمک نہیں لینا. لیکن جو معالج اعلیٰ ہیں، جو خالق حقیقی ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ یار جھوٹ، بددیانتی، برے کام نہیں کرنے، شیطان سے دور رہنا ہے، نیکیوں کے کام یہ ہیں، صحیح ٹریک، پل صراط مستقیم یہ ہے، تو ہم ڈاکٹر کی بات زیادہ سیریس لیتے ہیں بنسبت خالق حقیقی کے. تو پھر خالق کے قریب ہونے کے لیے کیا کریں سر، تاکہ جو ہمارا دل ہے وہ بھی صاف شفاف ہو جائے، دھل جائے، ہم اپنے آپ کو بھی پاکیزہ مقدس کر لیں. پھر جیسے کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے کہ پھر آپ کا ہر کام، سانس لینا بھی پھر عبادت بن جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے کون سا رستہ ہے سر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی چیز سے حاصل کر ہی نہیں سکتے جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن. یہ جتنے بھی اقوال آپ سن رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، جو سلوا نے پڑھ کے سنائے، جو میں نے سنائے، جو بدر بھائی نے پڑھ کے سنائے، اگر میں ان اقوال کو آیات سے بیان کرنا شروع کروں یا اپنے بہت قلیل نالج کے ساتھ، تو بھی شاید پورا رمضان ہی کرتا رہوں، اور وہ بھی بہت میرے حساب سے بہت قلیل ہوگا، کیونکہ میں جانتا کم ہوں. تو یہ جو کال، جب کوئی اپنا ایمان بتاتا ہے اپنے کال سے، تو اگر ہم بغیر قرآن کے وہ کال سنتے ہیں تو ہم اس کو بہت ہی سطحی طور پہ ہی جان پاتے ہیں. لیکن جب ہم قرآن کی آیات کا مشاہدہ اور تدبر اور اس پہ غور و فکر کر کے وہ کال سنتے ہیں، تو پھر وہ 70 mm پہ پھر وہ ایک پوری پرسنالٹی، ایک فلسفہ، ایک پورا کانسیپٹ، پھر ایک پورا لائف سٹائل سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں، ان کا یہ کیلیبر ہے اور یہ آیات ان کی سپورٹ میں ہے. سو آج بھی ہم اگر قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ کے، تو یہ جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں اصحابہ کرام کی، اگر ہم ان کی لائف پہ غور کریں گے، اگر ہم ان کی بات کو غور کریں گے، تو یہ ہمیں آٹومیٹکلی قرآن کی طرف لیڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تباہی 3 باتوں میں ہے یا 3 چیزوں میں ہے. نمبر 1، ذرا دل سنبھال کے اور دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ یہ میری زندگی میں بھی ہوتا ہے، یا آپ کی لائف میں بھی ہوتا ہے، اور ہر روز ہوتا ہے، کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا. انسان کی تباہی 3 باتوں میں ہے، کہ توبہ کی امید پر، کہ کر لیں گے نا، ابھی تو جوانی ہے، توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا. کیا اب تو بوڑھے ہو کے مریں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پھر حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، مسجد بنا دیں گے، چیریٹی کر لیں گے. توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، زندگی کی امید پہ توبہ نہ کرنا، اور آخری بات، توبہ کیے بغیر، کیونکہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اپنے لائف سٹائل کو یو ٹرن، گاڑی موڑنا. ہائی وے پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا رونگ جا رہے ہیں، تو پھر ایگزٹ لینا پڑے گا، ورنہ کہیں اور ہی جائیں گے. تو بغیر توبہ کے اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا. سو آج کی راتوں میں یہ کال کتنا اہم ہو گیا کہ جب ہم سب گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ دیٹس اٹ، اب قریب ہونا ہے، اب جاننا ہے، اب پکڑنا ہے، اب سمجھنا ہے، یا ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں لیکن میری لائف سٹائل وہی رہے، میرے ٹارگٹس وہی رہے، میرے گولز وہی رہے، میری زندگی میں اللہ نمبر 1 پرائرٹی پہ نہیں آ رہا. کیونکہ اگر اللہ نمبر 1 پرائرٹی پہ آ رہے ہیں، اگر میری 10 راتوں کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیلی یہ کویسچنز آ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی میرے آ رہے ہیں، میرے فیس بک پہ آج بھی آیا ہے انسٹاگرام پہ کہ کیا پڑھیں آج کی رات، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی پڑھ کے جانا چاہ رہے ہیں اللہ کے قریب. اور جن کا ہم تذکرہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایک ایک لمحہ
اپنی جان, اپنی زندگی, اپنا آرام چین, ایک ایک چیز کو سیکریفائس کر کے قریب ہوئے اللہ کے. ہم صرف پڑھ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی نوکری $10 پر آور یا $8 پر آور, اس کے لیے ہم راتوں کو اٹھتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, پیدل جاتے ہیں, پیدل آتے ہیں, سب ویز پہ جاتے ہیں, انڈر گراؤنڈز پہ, بسوں پہ, سائیکل پہ, موٹر سائیکل پہ, 10 ہزار کی نوکری کے لیے ہم پیدل جا رہے ہیں, میلوں واپس آ رہے ہیں. تو پریکٹیکلی کما کر لاتے ہیں گھر پہ. لیکن جہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی, کائنات کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, کمپینین شپ, جنت, وہاں کیا صرف پڑھنے سے ملے گی؟ یا جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر جھکنا, سجدہ کرنا, ماننا, ایگری کرنا اور پھر اس کو عمل میں لے کر آنا. چھوٹی سی مثال ہے تاکہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. گھر میں والدین ہیں اور آپ روز ان سے چیخ رہے ہیں, بول رہے ہیں, یا ان کو آپ کولڈ ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے جو اللہ نے کہا ہے. لیکن رات کو بیٹھ کے میں وہی آیات عربی میں پڑھ لیتا ہوں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو میں نے نیکیاں تو لے لی ثواب کی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں اس آیت کو وائلیٹ کر کے اپنے والدین کو ناراض کروں گا, کیونکہ آیت میں لکھا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ, اف نہیں کرو, چھڑکو نہیں, ان سے قولاً کریمہ, شفقت سے بات کرو. تو اس لیے پڑھیں ضرور, لیکن خدا کے لیے جب اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں, جب اللہ بات کر رہے ہیں, جب اللہ ہمارے بوجھ اتارنا چاہ رہے ہیں, ہمارے سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹیز دور کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں, ہمارے رشتوں میں سکون, ہماری زندگی میں سکون, ہماری اکانومی کو بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا میں اس کی بات بھی نہیں سنوں گا, سمجھوں گا؟ ان 10 راتوں میں بھی نہیں سمجھوں گا تو پھر کب؟ اور اگر آج سمجھ لیں گے تو پھر آپ صرف ان 10 راتوں میں اس کے قریب نہیں ہوں گے, آپ ہر رات میں اس کے قریب ہوں گے, ہر دن میں اس کے قریب ہوں گے. جی بہت شکریہ. لاسٹ میں کوئی سلوہ نجم سم اپ What to say? Your iman, your iman of your life, because whatever you have learned from the Quran will automatically connect with all the wonderful people of Allah who've been before us. Well, in life, in the world, in dunya, to do anything, to grow, to move forward, to achieve anything, we work practically. If we don't do that, then nothing changes. We don't get anywhere, right? In your business or personal life, wherever. But when it comes to Iman and Quran and also the next life as well, should we only recite in Arabic, or should we only read, or should we practically move also? So if we want to grow in our Iman, then we need to be practical with the Quran. And that's what, Hazrat Ali radiallahu anhu did, and Abu Bakr radiallahu anhu, and Umar al-Khattab radiallahu anhu, in the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. They were practical with the Quran. And because of that, their characters were elevated. So if we want to elevate our character, hands up if you think that you're not perfect, if you think that there are some things that you can work on. I'll put my hand up right now. So these next this last part of Ramadan is the perfect time to do it. But anyhow, we should carry this on, Ramadan forever, because if you want to get better, if you want your life to get better, if you want your relationships to get better, if you want your economy to improve, and all the practical things that you have to experience in day-to-day life, like Najam was saying, then we first need to work on ourselves. So let's make a commitment to do that. جی بدر بھائی. جی نجم صاحب, لاسٹ میں سر کوئی 2-3 منٹ میں کوئی نشید کے چند اشعار عنایت کیجیے گا.
جی بدر بھائی، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اپنی وہی حمد جو میں نے بہت ساری امام بارگاہوں میں بھی جا کر پڑھی، جی خراسان کراچی میں اور باہر بھی پاکستان سے، اور ان کی لائف میں جس چیز نے مجھے انسپائر کیا کہ وہ بائی ریلیشن سو کلوز ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان میں بھی کوئی کمی نہیں، علم میں بھی ماشاءاللہ، اور ایک آدمی اون کرتا ہے کہ یہ تو از مائی کزن اینڈ ہی از مائی فادر ان لا، لیکن جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسٹرانگ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جس طرح اسٹرانگ کیا عمر ابن خطاب کو، جس طرح اسٹرانگ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، یہ ہمیں سیکھنا ہے ان کی لائف سے کہ اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا کیریکٹر جو پہلے دن سے ساتھ ہے، وہ کس طرح اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہیوملٹی، عاجزی اور ہمبل رکھا، اور تمام اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کے نام اصحابہ کرام کے نام پر رکھے، ابو بکر، عمر اور عثمان، اپنے بچوں کے نام رکھے، تو وہ بھائیوں سے بڑھ کے اصحابہ آپس میں ان کا جو ٹریٹمنٹ تھا. اور میں آج اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں کو بھی بالکل ویسے ہی جوڑ دے، ہمارے دلوں کو بھی ویسا ہی صاف رکھ کہ ہم نیکی میں تو کمپیٹ کریں لیکن ویسے کبھی بھی ایک دوسرے کو کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب کو اللہ نے رضی اللہ عنہ بولا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہوا ورضوا عنہ. سو یہ ایک شعر میں پڑھوں گا اپنی حمد کا. یا رب مجھے تو بخش دے، بندہ تو گناہ گار ہے، اللہ اللہ اللہ، اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، تو رب عالی مقام ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اللہ ہمیں تمام تعصب، تفرقات، نفرتوں، بغض، کینہ، حسد، جیلسیز، مسکنسیپشنز اور ہر طرح کی نفرت انگیزی سے بچائے، اور آپس میں ہمیں ایک امت، ایک فیملی بن کر رہنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی وہی ماحول دینا ہے. May Allah accept our effort. Thank you very much. بہت شکریہ نجم شیراز صاحب، سلویٰ صاحبہ. انشاءاللہ پھر کل ملاقات آپ سے ہوتی ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. السلام علیکم بدر صاحب، تھینک یو. ناظرین کرام، یہ سلویٰ نجم شیراز اسٹوڈیو 2 سے، اور آج اسپیشل پروگرام ہمارا شہادت امام علیہ السلام